برسوں کی پرآشوب زندگی نے نعیم کے دل میں آرام دہ اور پرآسائش رہائش کے لیے ایک تنفر اور بیزاری پیدا کر دی تھی۔ وہ روزانہ کی طرح سونے کو لیٹے تھے۔ باتیں کرتے کرتے عذرا نے پوچھا، کل آغا خان کی کانفرنس ہے؟ نعیم نے غنودگی میں کہا، عذرا نے تھوڑی سے پکڑ کے اس کا منہ اپنی طرف کیا۔ روشن آغا بھی جا رہے ہیں، پر میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ آغا خان کو بہت سال ہوئے میں نے بمبئی میں دیکھا تھا۔ اس قدر شاندار شخصیت ہے ان کی، اللہ تم نے دیکھے ہیں؟ نعیم جل کر بولا، میں بمبئی نہیں گیا تھا، جیل میں تھا۔ تمہیں جانا ہو تو روشن آغا کے ساتھ چلی جانا۔ کیوں؟ وہ تمسخر سے بولا، اس لیے کہ پرنس آف ویل سے مل کر ہمیں کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو نعیم، ہم ایسی غلط جگہ پہ کھڑے تھے۔ چھوڑو عذرا، چلو سو جائیں۔ لیکن نعیم، آغا خان ایسی پراسرار شخصیت کے مالک ہیں، نہیں؟ مگر تم مخالف پارٹی سے ہو۔ نعیم اب اپنی بیوی کے طرز عمل سے پوری طرح مایوس ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، مسلم لیگ کانگریس کے خلاف نہیں ہے، پھر وہ مسلمانوں کی جماعت ہے۔ دیکھنا میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ کل نئے سال کی رات ہے نعیم، 2 سال ہوئے ارشد ہمارے ساتھ تھا، اگلے روز اس کا حادثہ ہو گیا۔ کل ہم وحید کی پارٹی پہ جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ نعیم خاموش رہا۔ وحید کی بیوی بڑا عمدہ رقص کرتی ہے، گریگسن کی فیملی بھی آئے گی، وہ سب ڈانس کے شوقین ہیں۔ کانوینٹ میں ہم سب نے رقص سیکھا تھا۔ تم فوجی تقریبات کا لباس پہن سکتے ہو؟ پتہ نہیں عذرا۔ کراس تو چلا گیا، کتنا اچھا ہوتا اگر تم جیل نہ جاتے نعیم۔ نعیم کی آنکھیں پوری کھل گئیں، وہ بے خیالی سے چھت کو گھورنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کا ذہن پوری طرح بیدار ہو گیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئی اور اس کے سینے میں ایک بھاری درد آلود شے کلبلائی۔ اذیت اور تبدیلی کے اس لمحے میں اس کے دل میں ساتھ لیٹھی عورت کے لیے شدید تنفر پیدا ہوا۔ اس نے گردن موڑ کر عذرا کو دیکھا اور محسوس کیا اس کے چہرے پہ حسن کی کوئی رمق نہ تھی۔ اس کے موٹے موٹے ہونٹوں اور ابھرے ہوئے گالوں سے صرف بازاری پن آیا تھا۔ وہ بستر سے اٹھا اور آتش دان کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے اس نے کوہنیاں آتش دان پہ ٹیک دیں اور ہاتھوں میں سر تھام کر کہا، ہندوستان میں بہت لوگوں کے پاس بہادری کے تمغے ہیں، تم ان کے پاس جا سکتی ہو۔ عذرا نے صرف اتنا کہا، نعیم پاگل ہو گئے ہو؟ تمہاری وجہ سے میدان جنگ میں نے ایک ساتھی کو قتل کیا تھا، تمہیں پتہ ہے؟ وہ میرا دوست تھا، ہر وقت اپنی عورت کا تذکرہ کرتا رہتا تھا۔ عذرا اچنبھے سے اسے دیکھ کر بولی، میں قصوروار تھی؟ نعیم نے غیر جذباتی لہجے میں کہا، میں نے غلطی کی، تم قابل نفرت ہو۔ عذرا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ غصے اور رنج سے آنسو بھری آنکھوں سے بولی، تم سے شادی کر کے مجھے کیا حاصل ہوا؟ ایک بچہ تک نہیں، یہ سارے قابل نفرت سال۔ نعیم نے دھات کا گلدان اٹھا کر پھینکا۔ اس سے بچنے کے لیے عذرا ایک طرف کو ہوئی۔ دھات کا بھاری وزن فرش سے ٹکرایا اور کمرے کی خاموش فضا میں شور پیدا کرتا دور تک چلا گیا۔ وہ آگے بڑھ کر دھاڑا، نکل جاؤ یہاں سے۔ برسوں تک اکٹھا رہنے کے بعد وہ دفعتاً ایک دوسرے کے مقابل آن کھڑے ہوئے تھے۔ عذرا صرف اتنا کہہ سکی، یہ میرے باپ کا گھر ہے، میرے باپ کی زمینیں ہیں جو تم کھاتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد نعیم نے اپنے وجود میں عجیب سی حقارت محسوس کی۔ دیر تک وہ تعجب کرتا رہا کہ کس طرح اتنے عرصے وہ اس عورت سے محبت کرتا رہا تھا۔ بہت دیر کے بعد اس کے جذبات اعتدال پر آئے اور رات کو دیر گئے وہ جا کر سونے میں کامیاب ہو سکا۔ اجالا ہوتے ہی وہ جاگ گیا۔ کئی مرتبہ اس نے رات کے واقعے کو یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ذہن میں ایک خلا سا تھا۔ کمرے کا دروازہ رات بھر کھلا رہا تھا۔ دروازہ ہلا اور خالہ بے آواز قدموں سے چلتی اندر داخل ہوئی۔ اس کے بوڑھے خوبصورت چہرے پر بے خوابی اور رنج کے آثار تھے۔ کمرے کے وسط میں رک کر وہ نعیم کی ساکت بے جان شبیہ کو دیکھتی رہی۔ رفتہ رفتہ نعیم کے حواس بجا ہو گئے اور اس سے گزشتہ رات کا سارا واقعہ یاد آ گیا۔
وہ پشیمانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ خالہ نے بات شروع کی۔ مجھے ساری بات کا علم ہے۔ عذرا رات بھر میرے پاس بیٹھی روتی رہی۔ نعیم نے تلخی سے کہا، وہ اپنے باپ کے پاس نہیں گئی؟ خالہ بولی، میاں بیوی کے لیے یہ معمولی باتیں ہیں، روشن آغا کو اس کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ تم جانتے ہو نعیم، مجھے ان بچوں سے گہرا تعلق ہے۔ نعیم نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے۔ بوڑھی عورت کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کہنے لگی، کاش تم اسے سمجھ سکو، تم اس کی طبیعت سے واقف نہیں ہو سکے۔ تم ہم ہی میں سے ہو نعیم، تم سے کچھ چھپا ہوا تو نہیں۔ اسے اپنی ماں کی طرف سے خودسری ملی ہے، لیکن اس نے روشن آغا کی تربیت اور شفقت بھی پائی ہے۔ اسے تم سے بڑی محبت ہے۔ تم آج اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، جہاں بھی جا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ نعیم نے کندھے جھٹکا کر کہا، ٹھیک ہے۔ جب وہ کچھ دیر بعد برآمدے میں سے اترا تو عذرا دوسرے سرے سے ظاہر ہوئی۔ وہ برآمدے میں اس طرح داخل ہوئی تھی جیسے دھکیل دی گئی ہو۔ ایک لفظ بولے بغیر وہ دونوں برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر گاڑی میں سوار ہو گئے۔ دلی کی جامع مسجد کے سامنے ایک وسیع میدان میں خیمے اور قناتیں لگی تھیں۔ ہندوستان کی تمام اہم اور با اثر مسلم جماعتوں کی کانفرنس منعقد ہو رہی تھی، چنانچہ پشاور سے لے کر بمبئی تک کے مسلمان جمع تھے۔ جلسے کی کارروائی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ پنڈال کے اندر اور باہر بے پناہ رش تھا۔ لکڑی کے اسٹیج پر جلسے کے منتظمین عجلت سے ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کوئی شخص مائکرو فون پر کہتا، ہیلو ہیلو۔ اسٹیج سے جلسہ گاہ کے دروازے تک قیمتی سرخ قالینوں کا راستہ تھا، جس کے دونوں جانب سفید پھولوں کی قطاریں تھیں۔ جلسہ گاہ کے باہر سرو اور پام کے درختوں کا ایک بہت بڑا تقریبی دروازہ بنایا گیا تھا، جس کے نیچے استقبالیہ کمیٹی کے ارکان کھڑے تھے۔ اسٹیج پر مائکرو فون کے نزدیک صدر جلسہ کے لیے ایک اونچی پشت والی زردوزی کے کام والی مخملی کرسی رکھی تھی، اور اسٹیج کے دائیں بائیں کانفرنس میں شرکت کرنے والے مندوبین کی نشستیں تھیں جو تقریباً تمام پر ہو چکی تھیں۔ سامنے مسلم لیگ کی دونوں جماعتیں تھیں، جن کے سربراہ محمد علی جناح اور سر محمد شفیع نمایاں دکھائی دے رہے تھے۔ ڈاکٹر اقبال بھی وہیں تھے۔ دائیں جانب خلافت کمیٹی کے اراکین تھے، جن میں مولانا شوکت علی اور محمد علی جوہر تھے۔ بائیں جانب جمعیت علماء ہند کے باریش چغا پوش نمائندے تھے، جن میں مولانا حسین احمد مدنی اور شبیر احمد عثمانی شامل تھے۔ ان تینوں بڑی بڑی جماعتوں کے 20 منتخب نمائندے شرکت کے لیے آئے تھے۔ ہندوستان کے مسلمان امراء، جو اپنی شان و شوکت کی وجہ سے سمندر پار تک مشہور تھے، اپنے بیش قیمت آرائشی چوغوں اور تقریبی لباسوں اور خطابوں کے ہمراہ آئے ہوئے تھے۔ ان کے مخملی لبادوں پر قیمتی دھات کے تاروں کی کشیدہ کاری ہوئی تھی۔ انہوں نے چمکدار ستاروں والی خاندانی ٹوپیاں پہن رکھی تھیں۔ چند ایک نے صبح کا انگریزی لباس بھی پہن رکھا تھا۔ وہ سادہ مگر با اختیار انداز میں ٹانگیں پھیلائے آرام دہ نشستوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے ننگے سروں اور اد ننگے جسموں والا ایک سمندر تھا جو دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ وہ لاتعداد غیر اہم لوگ تھے جو ہر تحریک اور ہر تبدیلی کی پشت پر آخری اور اصل قوت ہوتے ہیں۔ وہ تیز بے صبرے چہروں کے ساتھ کارروائی شروع ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ کانگریس کے جلسوں میں عورتیں بڑی تعداد میں آیا کرتی تھیں، لیکن اس جلسے میں مسلمان عورتوں میں پردے کے رواج کی وجہ سے خواتین کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ چنانچہ جب نعیم اور عذرا جلسہ گاہ میں داخل ہوئے تو بہت سی نگاہیں ان کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ دونوں محتاط بے لوچ چال سے چلتے ہوئے آ کر امراء اور عوام کی درمیانی نشستوں پر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہز ہائنس سر آغا خان اپنے ذاتی عملے اور استقبالیہ کمیٹی کے اراکین میں گھرے ہوئے داخل ہوئے۔ لوگ احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ آغا خان صبح کے سفید انگریزی لباس میں تھے۔ انہوں نے چھڑی والا ہاتھ اٹھا کر لوگوں کے سلام کو قبول کیا اور بھاری ٹھگنے جسم کے ساتھ دھیمی پروقار چال سے چلتے ہوئے اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھ کر کرسی صدارت پر بیٹھ گئے۔ عذرا کے چہرے پر ایک رنگ جھلک آیا تھا۔ وہ کرسی کی پشت کو چھوڑ کر سیدھی بیٹھی صدر کو دیکھ رہی تھی۔
آغا خان نے سفید ہیٹ اتار کر میز پہ رکھ دیا اور چھڑی اس کے ساتھ کھڑی کر دی۔ نعیم کے دل میں جلن سے ملتا جلتا ایک جذبہ پیدا ہوا۔ اس نے عذرا کی آنکھوں میں دیکھا۔ عذرا نے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا اور سرگوشی میں بولی، ابھی وہ بولیں گے تو سننا، بہترین انگریزی۔ نعیم کی آنکھوں میں سرد مہری دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ کافی دیر کے بعد جب نعیم کے ذہن نے کام کرنا شروع کیا تو اسٹیج پر سر شفیع کہہ رہے تھے، میں پنجاب مسلم لیگ کو آل انڈیا مسلم لیگ میں مدغم کر دینے کے ریزولوشن سے اتفاق کرتا ہوں اور اسے محمد علی جناح کی قیادت میں دیتا ہوں اور خود بھی ان کی قیادت قبول کرتا ہوں۔ تالیوں اور نعروں کے شور میں سر شفیع اور محمد علی جناح آگے بڑھ کر گلے ملے اور دیر تک مصافحہ کرتے رہے۔ سر شفیع نے کہنا شروع کیا، آج ہندوستان کی مسلمان جماعت، محمد علی جناح انگریزی میں بولے، جماعت نہیں قوم کہو۔ سر شفیع بولے، آج ہندوستان کی قوم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئی ہے۔ انہوں نے اچٹتی ہوئی نگاہ صاحب صدر پہ ڈالی جو بے حد اداس نظر آ رہے تھے۔ نعیم کا ذہن ایک بار پھر تاریکی میں چلا گیا۔ وہ اکیلا تھا، ہزاروں انسانوں میں گھرا ہوا اکیلا۔ اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ برسوں تک ساتھ رہنے کے باوجود ہنوز اجنبی تھے۔ وہ بیہودہ عورت تھی، اونچے طبقے کی، برتر عورت۔ وہ تہذیب و تمدن کی عورت تھی اور وہ ایک نکما مرد تھا، نکما، نادار، معمولی۔ تالیوں کی آواز میں نعیم نے سنا، مائکرو فون پر ایک شخص کہہ رہا تھا، ریزولوشن پاس کیا جاتا ہے۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے مولانا محمد علی کود کر اسٹیج پہ چڑھے اور اپنے مخصوص جوشیلے انداز میں اسے پرے دھکیل کر مائکرو فون پہ قبضہ جما لیا۔ انہوں نے کہنا شروع کیا، ہم اس طرح جوائنٹ الیکٹریٹ قبول نہیں کر سکتے۔ سیاست چند مادی فوائد کا نام ہے۔ وہ اگر ہماری شرائط ماننے پر تیار ہیں تو ہم جوائنٹ الیکٹریٹ قبول کرتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اس کے لیے انہیں ہمیں ریزرو سیٹس دینا ہوں گی، تیسرا حصہ مرکز میں اور صوبوں میں بھی۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے مجمع کو دیکھا۔ یہ موقع پا کر پہلا شخص جو ریزولوشن کا اعلان کر رہا تھا پھرتی سے آگے بڑھا اور مولانا سے تیز تیز باتیں کرنے لگا۔ ایک شخص جو آغا خان کے کان کے پاس جھکا ہوا تھا تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں اعلان کیا، دوسری نشست دوپہر کے کھانے کے بعد ہوگی۔ مولانا محمد علی جوہر نے تیز نظروں سے اسے دیکھا، لیکن اسی وقت صاحب صدر اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنا ہیٹ اٹھا کے سر پہ رکھا اور اسٹیج سے اتر آئے۔ مائکرو فون کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کا ایک فقرہ لوگوں کو سنائی دیا۔ وہ انگریزی میں کہہ رہے تھے، محمد علی کو سنبھالے رکھو، لنچ کے وقفے میں اسے بولنے مت دینا۔ نعیم اور عذرا اپنی جگہ سے اٹھے اور اسی طرح جلسہ گاہ سے باہر نکل آئے۔ روشن محل کی سیڑھیوں پر عذرا کو چھوڑ کر نعیم اسی شام روشن پور لوٹ آیا۔ انہی دنوں 6 اپریل کو ڈنڈی ساحل پر مہاتما گاندھی نے نمک سازی کا قانون توڑ کر سول نافرمانی کا آغاز کیا۔ یہ ہندوستان کے میدانی علاقوں کا بہترین موسم تھا، جس میں روشن پور کی انگور کی بیلیں ہری ہو جاتی تھیں اور جنگلی گلاب جگہ جگہ کھلنے لگتا تھا۔ خوشحال شہد کی مکھیاں اپنے اپنے چھتے پر کر کے تازہ شہد کی خوشبو سے بدمست ہو کر ہوا میں اڑتی پھرتی تھیں۔ کھیتوں میں گیہوں اور چنے کی فصل تیار کھڑی ہوتی تھی۔ یہ موسم بہار کے آخری دن تھے، جب ہوا میں خوشگوار حرارت پیدا ہونے لگتی ہے۔ شاخوں پر پھول مرجھا مرجھا کر دن بھر گرتے رہتے ہیں اور چڑیاں کوے دوپہر کو ادھم مچانے کی بجائے سایہ دار درختوں اور مکان کی چھتوں میں آرام کرنے چلے آتے ہیں۔ نعیم اور عذرا کی غیر موجودگی کی وجہ سے حویلی مدت سے بند پڑی تھی، باغ ویران ہو چکا تھا۔ یہ حویلی گاؤں سے ذرا باہر تھی، یہاں نمک بن رہا تھا۔ شیشم کے ایک درخت کے نیچے گاؤں کے تمام نوجوان جمع تھے۔ انہوں نے آگ جلا رکھی تھی اور گڑ بنانے والے کڑاہ پر پانی ابل رہا تھا۔ وہ سب پر اشتیاق چہروں کے ساتھ دھڑ دھڑ آگ جلا رہے تھے۔ صبح سے دوپہر تک کئی بار کڑاہ کا پانی ابل ابل کے خشک ہو چکا تھا، پر نمک کہیں دکھائی نہ دیا تھا۔ پرتاپ سنگھ نے کہا، کچھ منہ سے بول کووں کے سردار، باپ کی حویلی میں نمبردار بنے بیٹھے ہو۔ علی اپنے سیاہ رنگ پر طنز سن کر لال ہو گیا، مگر خاموش بیٹھا رہا۔
کیونکہ نمک بنانے کے سلسلے میں وہ دوسروں سے زیادہ نہ جانتا تھا، لیکن سب سے اونچی اور چودراہٹ والی جگہ پر اس لیے بیٹھا تھا کہ وہ اس کے بھائی کا باغ تھا۔ خسیس مزاج کے علی بخش نے کہا، ان کو بتاؤ پانی سے گڑ کیسے بنتا ہے؟ پھر وہ اپنے برابر بیٹھے راول سے بولا، کیوں بے خاموش کیوں بیٹھا ہے؟ عائشہ کا دکھ لگا ہے؟ راول نے کہا، تیری ماں کا دکھ لگا ہے۔ علی بخش ہنستے ہوئے بولا، وہ تو میری ماں سے بڑی جوان ہے۔ راول لال پیلا ہو کر اٹھا اور اس کے سر پہ آ کھڑا ہوا، اور بک بک کی تو تیری ٹانگ توڑ دوں گا۔ گنجا علی بخش گھبرا گیا۔ راول نے جھٹکے سے حقہ اٹھایا اور اپنی جگہ پہ جا بیٹھا۔ صبح سے اب تک سارے کنوؤں کا پانی ابالا جا چکا تھا، لیکن کچھ بھی نہیں بنا تھا۔ آخر علی کو سوجا کہ کھارے کنویں کا پانی آزمایا جائے۔ چنانچہ کھارے پانی کے ٹین گدھوں پر لاد کر لائے گئے اور کڑا ایک بار پھر بھر دیا گیا۔ پانی ابلنا شروع ہوا تو سب ایسی اشتیاق بھری نظروں سے دیکھنے لگے کہ کبھی فصل کے پھوٹنے کو بھی نہ دیکھا ہوگا۔ ابلتے ابلتے جب پانی 2 انچ نیچے چلا گیا اور خشک جگہ پر سفید سفید نشان چھوڑ گیا تو سب نے یک زبان ہو کر کہا، نمک۔ سب اس پہ جھپٹ پڑے، باری باری انگلی مل مل کے اسے چکھا۔ پرتاپ نے پوری آواز سے چلا کر کہا، نمک ہی ہے۔ سب نوجوان کڑا کے گرد گھیرا ڈال کر مسرور نگاہوں سے ابلتے ہوئے پانی کو دیکھنے لگے۔ پانی کی سطح برابر نیچے جا رہی تھی اور وہ ہر دم گاڑھا اور گدلا ہو رہا تھا۔ خوشی سے ان کے چہرے جھلملانے لگے۔ سنتوکھے سنگھ نے علی کو کندھوں پہ اٹھا لیا اور ناچنے لگا۔ اس کے گرد تمام لڑکوں نے ناچنا اور گانا شروع کر دیا اور بیچ میں رک کر خوشی خوشی نعرے بھی لگاتے تھے۔ ان میں سے ایک نے بھی شراب نہ پی رکھی تھی، لیکن ان کے حواس پر ایک نامعلوم نشہ طاری تھا۔ ناچتے ناچتے ان میں سے کئی نے تہمت نکال دیے تھے۔ یہ وہ پاگل خوشی کا منظر تھا جو کسانوں میں کبڈی کے مقابلوں یا فصل کے موقعوں پر دیکھنے میں آتا ہے۔ علی کا سیاہ رنگ کامیابی کے جوش سے تانبے کا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فتح مندی کی چمک تھی اور وہ بازو ہوا میں پھینک کر چیخ رہا تھا۔ ایک شخص جو اس گروہ میں شامل نہ تھا وہ راول تھا۔ وہ سب سے الگ اپنی جگہ پہ بیٹھا زہریلی نظروں سے علی کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہ ناچ ناچ کر نڈھال ہو گئے تو بیٹھ کر ہانپنے لگے۔ پانی اب سوکھ چکا تھا۔ انہوں نے کڑا اتار کر نیچے رکھا اور 2 لونڈے گاؤں کو دوڑا دیے۔ گاؤں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بوڑھے اور ادھیڑ کسان مٹھی مٹھی بھر اناج لے کر اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ کٹائی میں ابھی چند دن باقی تھے اور بعض کسانوں کے گھر میں چند پاؤ اناج تھا، لیکن اس وقت انہوں نے اناج والوں سے ادھار مانگ لیا۔ 1 پاؤ دے دو، کٹائی ہوگی تو پورا سیر لے لینا۔ دوسروں نے پوچھا، کیا کھانے کو؟ انہوں نے کہا، نہیں، نمک کے لیے۔ امیر کسانوں نے کہا، لے لو لے لو، بس پہر بھر آ کر کٹائی کرا دینا۔ اس طرح مٹھی بھر اناج کے بدلے انہوں نے محنت کا سودا کیا، اپنا اپنا اناج لا کر پھیلی ہوئی چادر پہ ڈالا اور چٹکی چٹکی نمک لے کر گھروں کو لوٹ آئے۔ ایک بوڑھے کسان نے نمک کو پگڑی کے کونے میں باندھتے ہوئے کہا، چلو اچھا ہوا، گھر میں نمک نہیں تھا۔ پیچھے آتا ہوا کسان بولا، مجھے پرتاپ نے بتایا تھا یہ کھانے کے لیے نہیں ہے، صرف قانون توڑنے کے لیے ہے، اچھا نمک نہیں ہے یہ۔ پہلے والے کسان نے ہنس کر کہا، سوروں نے اچھا سودا کیا ہے۔ جلد ہی آس پاس کے گاؤں میں خبر پہنچ گئی اور رات گئے تک دوسرے قصبوں سے لوگ آتے رہے۔ وہ کسان ایسے شوق سے آ رہے تھے جیسے میلوں میں جاتے ہیں۔ وہ ٹولیوں میں بٹ کر آئے اور نمک کی جمی ہوئی کھردری ڈلیوں کو گھماتے ہوئے لے کر لوٹے۔ جب سارا نمک ختم ہو گیا اور رات گہری ہو گئی تو وہاں کوئی نہ رہا سوائے ان لڑکوں کے جنہوں نے نمک بنایا تھا۔ خاموشی کے اس وقفے میں دفعتاً ان کو اپنی لاقانونیت اور جرم کا انکشاف ہوا۔ انہوں نے بڑی عجلت سے اٹھ کر اناج کی گٹھلی باندھی، جس میں گیہوں، جوار، باجرہ، مکئی سبھی کچھ تھا۔ پھر انہوں نے کڑا اٹھا کر چولہے میں اوندھا گرایا اور تازہ مٹی میں اسے دفن کر دیا۔ اس کے اوپر خشک مٹی ڈال کر زمین ہموار کر دی۔ پھر کسی نامعلوم خوف کے زیر اثر خاموشی سے اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ راول نے کسی کام میں حصہ نہ لیا تھا۔ وہ اندھیرے میں ایک درخت کی جڑ کے پاس بیٹھا رہا۔
جب علی گھر کی طرف جانے والی پگڈنڈی پہ مڑا تو وہ تیزی سے اس کے سامنے آیا۔ گاؤں کا پہلا گھر ابھی 2 کھیت دور تھا۔ راول نے علی کو روک کر کہا، آج تم کتے کے بچے کی طرح شور مچا رہے تھے۔ علی نے راول کی آواز پہچان لی۔ تم نے تو آج بہت کام کیا، تھک گئے ہوں گے، جاؤ جا کے آرام کرو۔ راول نے کہا، آج ہم میں سے صرف ایک آرام کرے گا، میں بدلہ لینے آیا ہوں۔ علی بولا، مجھے تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا، میں عورتوں کے لیے کسی سے نہیں لڑتا۔ علی کے ٹالنے سے راول نہیں ٹلا، کہنے لگا، حرامی، اپنی ماں کے لیے بھی نہیں لڑو گے؟ چند لمحے وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑے۔ وہ دونوں خالی ہاتھ تھے، ایک دوسرے سے بچ بچ کر اچھل اچھل کر ایک دوسرے پہ وار کر رہے تھے۔ رفتہ رفتہ علی تھکنا شروع ہوا۔ پہلی بار اس کے دل میں نوعمری کے خوف نے سر اٹھایا۔ اپنے مقابل کو سست پا کر راول نے سیاہ درندے کی طرح جست بھری اور چاروں ہاتھ پاؤں کی کوشش سے علی کو دبوچ کے نیچے گرا دیا۔ اس کی کمر پر بیٹھ کے اس نے گردن مروڑ دی۔ علی کی وحشیانہ چیخ سن کر ساتھ والے کھیت میں سویا ہوا کسان جاگ اٹھا۔ کچھ دیر کمر پہ ہاتھ رکھ کر انہیں دیکھتا رہا، پھر بڑبڑایا، جنے کب پولیس آ جائے اور لونڈوں کو مستی آئی ہے۔ راول وقفے وقفے سے اس کی گردن دبا رہا تھا اور علی کے منہ سے کربناک چیخیں نکل رہی تھیں۔ راول نے اطمینان سے کہا، میں تمہیں قتل کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ کیوں تمہیں نہیں پتا؟ راول نے کہا۔ علی نے کہا، تمہارے جسم سے بو آ رہی ہے، اٹھو یہاں سے۔ راول بولا، کیوں، میں کتا ہوں، بیل ہوں؟ علی تکلیف کی شدت سے روتے ہوئے بولا، میری فصل تیار کھڑی ہے، میرا بھائی بھی یہاں نہیں ہے، اور تم؟ راول نے کہا، میں تیری فصل کی پرواہ نہیں کرتا، تیری فصل کی ماں۔ علی پھر بولا، پولیس آنے والی ہے، وہ تجھے پکڑ کر لے جائیں گے، نقصان تیری فصل کا بھی ہوگا۔ راول نے دونوں گھٹنوں کا بوجھ اس کی گردن پہ ڈال دیا۔ علی کی چیخیں بلند ہوتی گئیں، یہاں تک کہ اذیت سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ راول نے بے ہوش علی کی پیٹھ پہ تھوکا اور بولا، ابھی اتنا ہی کافی ہے، باقی کٹائی کے بعد صحیح۔ اس سے ٹھیک چوتھے روز نعیم پشاور اسٹیشن پہ اترا۔ اس اجنبی سرزمین پہ قدم رکھتے ہی اس کے دل میں امیر خان کا خیال آیا۔ یہ اس کا وہ لنگڑا دوست تھا جو کئی سال پہلے ایک مشترکہ دکھ میں اس کا ساتھی رہا تھا۔ جنگ عظیم میں جب اپنا بازو گنوانے کے بعد نعیم ہسپتال میں تھا، اس کے ساتھ والے بستر پر ایک پٹھان سپاہی کو لایا گیا جو 1 روز قبل زخمی ہوا تھا اور اس کی ٹانگ گھٹنے کے اوپر سے کاٹ دی گئی تھی۔ ان دنوں وہ بچے کی طرح رویا کرتا تھا۔ اس نے امیر خان سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ آج اتنی مصروفیت کے باوجود دفعتاً پرانی رفاقت کا احساس اس کے دل میں جاگا، اور وہ کہ محبت کا محتاج تھا، سب سے پہلے اس سے ملنے کو روانہ ہو گیا۔ امیر خان کا گاؤں پشاور کے نواح میں تھا۔ یہ گاؤں پتھروں کے بہت بڑے ٹیلے کے پیچھے تھا۔ رات پڑنے والی تھی اور پتھریلے مکانوں کے صحنوں میں کہیں کہیں دیے جل رہے تھے۔ گاؤں کے زیادہ تر مکان ٹیلے کی ڈھلانوں پر اوپر نیچے بنے ہوئے تھے۔ پورے گاؤں کے صرف ایک کونے میں نمایاں روشنی تھی، جہاں آگ کی مشعلیں دھڑا دھڑ جل رہی تھیں۔ شام کے دھندلکے میں اس نے ٹیلے کے دامن میں پھیلے سیاہ پیڑوں کے باغ دیکھے، اس سے نیچے وادی میں اتکٹی فصل کے کھیت دیکھے۔ اس نے دور کہیں بہتے ہوئے پانی کا شور سنا اور دم بخود کھڑا رہا، آگے بڑھنے کی خواہش محسوس نہ کی۔ راستہ پتھروں سے اٹا ہوا اور ڈھلوان تھا۔ گاؤں میں داخل ہو کر اسے اکا دکا آدمی گلیاں اور راستہ پار کرتے ملے۔ تقریباً سبھی نے بڑی بڑی گھیردار شلواریں پہنی ہوئی تھیں اور کندھوں پر رائفلیں لٹکا رکھی تھیں۔ ان سے پوچھتا پوچھتا آخر وہ گاؤں کے مغربی کونے میں ان مکانوں کے آگے جا کھڑا ہوا جہاں سے روشنی کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ مکان کے اندر شادی کا ہنگامہ تھا، یہی امیر خان کا مکان تھا۔ رنگ برنگ کے بھڑکیلے لباس پہنے، اونچی آواز میں باتیں کرتے ہوئے مرد عورتیں اندر باہر آ جا رہے تھے۔ جگہ جگہ دار چینی اور لونگ کی انگیٹھیاں سلگ رہی تھیں اور ان کا خوشبودار دھواں مشعلوں کے دھوئیں سے مل کر فضا میں پھیلا ہوا تھا۔ احاطے کے وسط میں بہت لوگ جمع تھے۔ ان کے درمیان ایک دبلا پتلا بوڑھا اونچی کرخت آواز میں گا رہا تھا،
اتنی ساری خوشی اور ہنگامہ دیکھ کر نعیم سہم گیا۔ میں بہت ہی غلط وقت پر آ گیا ہوں۔ وہ ایک طرف اندھیرے میں کھڑا تھا، آنے جانے والے اس کی طرف توجہ دیے بغیر گزر رہے تھے۔ پھر امیر خان ایک بیساکھی کی مدد سے چلتا نظر آیا۔ وہ پہلے کی طرح صحت مند تھا۔ آگ کی روشنی میں اس کا چہرہ نارنجی اور داڑھی کے بال سیاہ تھے، صرف اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ اس نے سرخ ریشم کا لمبا کرتا اور سرخ پھولوں والی واسکٹ پہن رکھی تھی۔ اس نے سر پہ نارنجی رنگ کا صافہ باندھ رکھا تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر نعیم آہستہ آہستہ چلتا ہوا روشنی میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ امیر خان آنکھوں پر ہاتھ کا سایہ رکھ کے بڑبڑایا، بالکل اسی کی طرح چلتے ہو۔ وہ بیساکھی کی مدد سے پھدکتا ہوا آگے بڑھا اور نعیم کی چھاتی سے لگ گیا۔ نعیم نے اپنا بازو اس کے گرد ڈال دیا۔ پہچان لیا؟ امیر خان نے نعیم کے گال میں چٹکی بھری۔ میں اندھا ہو رہا ہوں مگر تمہیں ہزاروں انسانوں میں پہچان سکتا ہوں۔ ہم کڑے وقتوں کے ساتھی ہیں، تمہیں بھول سکتا ہوں بھلا؟ وہ اسے کھینچتا ہوا گانے والے کے پنڈال کی طرف لے جانے لگا۔ اچھے وقت پر آئے ہو، میرے بیٹے کی شادی ہے۔ مجمع میں داخل ہو کر امیر خان نے کہا، ابے او بوڑھے مینڈک ٹرانا بند کر۔ پھر وہ پنڈال کی طرف دیکھ کر بولا، ہم برے وقتوں کے دوست ہیں، صوبے دار نعیم خان۔ یہ بہادر آدمی ہے اور میرے بیٹے کی شادی میں مہمان ہوا ہے۔ تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور نوارد سے جھک جھک کر ہاتھ ملانے کے بعد اس کے لیے راستہ چھوڑنے لگے۔ امیر خان اسے ساتھ لیے سب سے اونچی جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ پھر سب لوگوں سے اپنی پہلی ملاقات کا قصہ بیان کرنے لگا۔ پھر اس نے اپنی بیساکھی ساتھ بیٹھے ہوئے نوجوان کی پسلیوں میں چبوئی۔ یہ دیکھو نعیم، یہ میرا بیٹا ہے وزیر خان۔ لمبے قد کا دبلا پتلا نوجوان اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ باپ کی نسبت زیادہ خوبصورت تھا اور دلہا کے رنگین لباس میں تھا۔ اس کے چہرے پر نو عمری اور کنوار پنے کی دمک تھی۔ نعیم نے اسے رشک سے دیکھا، جیسے ایک ادھیڑ عمر کا انسان اپنی گزری ہوئی جوانی کی جھلک ہر نوجوان میں دیکھتا ہے۔ نعیم نے پوچھا، کیا کام کرتا ہے؟ امیر خان بولا، فوج میں ہے، ابھی اس نے جنگ نہیں دیکھی۔ تم بتاؤ، تمہیں کراس ملا تھا؟ تمہیں توقع تھی نا؟ نعیم نے جھوٹ بولا، نہیں۔ امیر خان نے تعصب سے کہا، ہاں ہاں، بہادروں کی کوئی قدر ہی نہیں۔ نعیم نے پوچھا، بیٹے کی شادی کہاں کر رہے ہو؟ امیر خان بولا، اپنی ہی برادری ہے، ساتھ والے گاؤں میں۔ ابھی تھوڑی دیر میں مقابلہ ہوگا۔ مقابلہ؟ ہاں۔ تھوڑی دیر کے بعد بارات روانہ ہوئی۔ آگے آگے مشعلوں کا جلوس تھا، ان کے پیچھے دلہا گھوڑے کی باگ تھامے پیدل چل رہا تھا۔ باراتیوں کے کاندھوں پر رائفلیں خاموش تھی، صرف ایک اکیلے ڈھول کی دھما دھم خاموش رات میں گونج رہی تھی۔ امیر خان بیساکھی کے سہارے نعیم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ مقابلے سے پہلے ہم فائر نہیں کر سکتے، نہ باجا بجا سکتے ہیں۔ مقابلے سے پہلے دلہا گھوڑے پر سوار بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رحم کرے۔ تنگ پتھریلے راستے پر چلتے چلتے وہ ایک وسیع میدان میں پہنچے جو مشعلوں سے روشن تھا۔ میدان میں ایک چھوٹا سا خیمہ نصب تھا، اس سے ذرا پرے ایک قطار میں آگ کے الاؤ جل رہے تھے جن پر سالم دمبے گھمائے جا رہے تھے۔ بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو سارے میدان میں پھیلی ہوئی تھی اور اس کی چربی پگھل پگھل کر آگ میں گر رہی تھی۔ میدان کے وسط میں ایک ڈھولچی اسی لے پہ ڈھول بجا رہا تھا۔ باراتیوں کو دیکھ کر لوگوں کی حرکت رک گئی اور سب لوگ خیمے کے گرد اکٹھے ہونے لگے۔ دونوں ڈھولچی ایک دوسرے کو مقابل پا کر جوش میں آ گئے اور ان کے ہاتھ مشین کی طرح چلنے لگے۔ امیر خان آگے بڑھا اور میدان کے وسط میں جا رکا۔ سامنے سے اس کا ایک ہم عمر بھاری جسم والا بوڑھا آیا اور اس سے ملا۔ چند لمحے ایک دوسرے سے بات کرنے کے بعد دونوں اپنی اپنی جگہ پر لوٹ آئے۔ پھر خیمے کا پردہ ہٹا کر گول چہرے درمیانے قد کی ایک لڑکی سیاہ ریشم کا بھاری لباس پہنے، سر پہ سرخ رنگ کا رومال باندھے نکلی اور آ کر مشعل کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ امیر خان کے قریب سے اس کا بیٹا باراتیوں کے مجمع سے الگ ہوا اور لڑکی سے 30 قدم کے فاصلے پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ ایک آدمی نے 4 ماہ کے پلے ہوئے گائے کے بچھڑے کو لڑکی کے سامنے کھڑا کر دیا۔
لڑکی نے پہلے جھک کر بچھڑے کی کمر کے گرد بازو ڈالے، پھر اس کی ٹانگوں کے گرد بازو ڈال کے اسے اٹھانا چاہا، لیکن 4 ماہ کا چوپایا اس کے لیے بوجھل تھا۔ ڈھول کی دھمک تیز ہو گئی تھی۔ لڑکی نے گھٹنا زمین پہ ٹیکا اور سر نیچے کر کے بچھڑے کے نیچے سے دوسری طرف نکالا۔ اب بچھڑے کا پیٹ اس کی گردن کی پشت پر آ گیا تھا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے جانور کی اگلی اور پچھلی ٹانگیں پکڑی اور اسے گردن اور شانوں پہ لے کے کھڑی ہو گئی۔ دلہا نے رائفل پشت پر سے اتاری اور کندھے تک لے گیا۔ ڈھول کی تال انتہائی تیز ہو چکی تھی۔ اچانک دلہا نے رائفل نیچے کی اور اس کا دستہ زمین پہ ٹکا دیا اور انگلی سے ماتھے کا پسینہ پونچھا۔ امیر خان کے منہ سے گالی نکلی۔ اس نے انتہائی غیظ کی حالت میں بیساکھی زمین پہ ماری۔ نوجوان نے مڑ کے دیکھا، پھر تیزی سے رائفل اٹھا کر شست باندھی اور گولی چلا دی۔ فائر کی آواز پہاڑیوں میں گونجی اور بچھڑا لڑکی کے شانوں پہ تڑپنے لگا۔ لڑکی انتہائی کوشش سے اسے قابو میں کیے ہوئے تھی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ پیر جما جما کر چوپائے کو تھامے ہوئے دلہا کے سامنے پہنچ گئی اور آہستہ سے بچھڑے کو زمین پہ رکھ دیا۔ دونوں بے خوف نگاہوں سے ایک دوسرے کو تکتے ہوئے آمنے سامنے کھڑے رہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو فتح کر لیا تھا۔ مسرت کے پرجوش نعروں، رائفل کے ان گنت فائروں اور آسمان پر بارود کی چمک کے درمیان نعیم جھلا کر بولا، بیچاری لڑکی، لاحول ولا۔ امیر خان نے غصے سے جواب دیا، ہوں بیچاری، اگر نشانہ خطا ہو جاتا یا ادھر ادھر لگ جاتا تو میرے لڑکے کو وہیں ڈھیر کر دیتے کافر۔